کافی مرحوم ہے، بڑا ذاکر گزرا ایران کے اندر، مجاہد خان جی. اس نے ایک مجلس پڑھی، اس نے کہا کہ کبوتر تھے امام رضا کے، وہ ہوا میں اڑتے اڑتے جنت البقیع کے کبوتروں سے جا ملے. کبوتروں نے آپس میں تعارف کرایا، ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں ایک امام کے روزے پہ رہتا ہوں. بقیہ کے کبوتروں نے کہا ہم 4 اماموں کے روزے پہ رہتے. اس نے کہا تو بتا جس امام کے روزے پہ تو رہتا ہے وہاں کس طرح کا انداز؟ اس نے کہا گنبد سونے کے، زریاں سونے کی، سبیلیں سونے کی، فرش پہ قالین ہے. جہاں تو رہتا ہے وہاں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں رہتا تو 4 اماموں کے پاس ہوں، لیکن مومن کو دعا مانگنے کی اجازت نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف ہے. کوئی مومن دعا مانگنے لگے مسلمان اسے درے مارتے ہیں، کوئی مسلمان رونے لگے اسے درے مار کے چپ کرا. یہ وہی قبر ہے جسے علی چھپ چھپ کے بناتا. پتہ نہیں کون سا ذاکر تھا جس نے فکرے پہ پردہ ڈال دیا کہ علی زہرا کی قبر پہ قرآن پڑھنے آتا. قرآن پڑھنے آتا؟ فاطمہ تو خود قرآن ہے. قرآن پڑھنے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو گناہگار ہو. قرآن اس کے لیے پڑھا جاتا ہے جو خود نہ پڑھ سکے. 15 دن شاہ پہ مومن نے فکرہ کہا ہے میں منبر رسول سے پڑھ رہا ہوں، اتنے حالات خراب تھے مدینے کے، علی محمد کی بیٹی کی قبر پہ پہرا دینے آؤ. جس کے دل میں بی بی زینب کے قبر کا دکھ ہے نا وہ یہ فکرہ سنے. ایک بغیرت نے اعلان کر دیا تھا افسوس محمد کی اکلوتی بیٹی تھی، علی نے ہمیں جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا. اس بغیرت نے اعلان کیا میں زہرا کی قبر کھودوں گا، میں بی بی کا بدن باہر نکالوں گا، میں دوبارہ جنازہ پڑھوں گا. وہ علی جو صبر کر کے گھر بیٹھ گیا تھا وہ تلوار لے کے بقیے میں آ گیا. اب آ گئی میں نے محمد سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو زہرا کی قبر کھودتا رہے اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں. دو موقع آئے تاریخ کے اندر، ایک دفعہ علی نے اعلان کیا کہ اب کوئی صبر نہیں، ایک دفعہ زہرا نے اعلان کیا. ایک دفعہ اعلان علی نے کیا کہ صبر کوئی نہیں ختم، ایک دفعہ زہرا نے کیا. علی نے اس وقت کیا جب انہوں نے اعلان کیا ہم بطول کی قبر کھودیں. جنت البقیع کے دروازے پر آ کر علی بیٹھ گیا، کہتا بطول کی قبر کھودنا تو ایک طرف کسی نے نگاہ اٹھائی میں آنکھ نہ نکالوں تو مجھے علی نہ کر. تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں چپ کر گیا ہوں تو چپ کر گیا ہوں. پہرا دیتا رہا. زہرا نے کب صبر کیا؟ ہر موقع پہ صبر کیا. ایک وقت زہرا کا صبر بھی چھوٹ گیا. دروازے پہ کھڑی تھی، پیچھے پتھر کی دیوار تھی، سامنے لکڑی کا دروازہ تھا، درمیان میں تھی تیرے نبی کی بیٹی. باہر سے آواز آئی علی کو باہر نکال. علی کی محافظہ بن کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی زہرا. کہنے لگی جب تک بطول زندہ ہے تیری جرت کیسے ہو تو علی تک پہنچے؟ آواز آئی علی کو باہر نکال ورنہ میں دروازے کو آگ لگا دوں. کو ذرا گھاٹ کر دیجیے. علی کو باہر نکال ورنہ میں دروازے کو آگ لگا دوں. حیران ہو کے کہتی ہے اس دروازے پہ تو محمد رک جایا کرتا تھا. حیا کر میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں. تو یقین کرے تیری اپنی قسمت ورنہ ذمہ دار ہوں میں ہر فکرے کو. ادھر میری طرف دیکھ یہ ایک فکرہ کافی ہے. کٹھے ہو کے مسلمانوں کی فوج دروازے کو اندر دھکا دیتی تھی. تو روزے کے ساتھ بیٹھا ہے نا مومن ہے, تو روزہ بھی افطار کرے گا تیری آنکھوں سے بطول کے لیے ہائے بھی نکلے گا. کٹھے ہو کے فوج اندر دھکا دیتی تھی, اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی تھی. بے غیرت کہتے ہیں آگے سے ہٹ جا ورنہ میں دروازے کو آگ لگا دوں گا. رونا نہ ہے, رونے والی شکل بنانا. میں منت کرتا ہوں بالخصوص جو سید بیٹھے ہو ہائے ضرور کرنا. ایک ظالم نے لکڑیاں کٹھی کی, دوسرے نے آگ لگائی, آدھا دروازہ جل گیا, خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا. او میرا جوان سن, خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا. اور تڑپ تڑپ کے محمد کی بیٹی کے لیے ماتم کرنے والا اس دروازے میں لوہے کی میخیں تھی, آگ میں لوہا گرم ہوا. بے غیرت نے دروازہ
نیزہ محمد کی بیٹی پہ گرا، ابھی فاطمہ زمین پر نہ گری تھی کہ کنفذ حرام زادے نے تازیانہ اٹھا کے رسول کی بیٹی کو تازیانہ مارا۔ میری طرف دیکھ جو بندے ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں، جس کے پتھر کا دل نہیں، جو ساری زندگی نہیں رو سکا، فکرہ میری طرف دیکھ لو، میں روزے کی حالت میں ممبر سے پڑھ رہا ہوں، لکڑی کا جلتا ہوا دروازہ، نیچے محمد کی بیٹی، اوپر سے مسلمانوں کی فوج نے گزرنا شروع کیا۔ تجھے سمجھ آئے تو تو ماتم کرے۔ دروازے کے نیچے زہرا، اوپر سے مسلمانوں کی فوج نے گزرنا شروع کیا، تو ہے کر یا نہ کر۔ تھوڑی دیر بعد زہرا کی آواز آئی، یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ماتم کر، سینے